بیچ رہا ہے صوبے کے اندر، باقی صوبوں کا مجھے نہیں اتنا ایگزیکٹلی پتہ. اور میں انکریج کروں گا تمام چیف منسٹر صاحبان کو کہ وہ بھی اپنی صوبوں کے اندر یہ سبسڈی دیں. ہم اس وقت یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن میں تیل کے اوپر، خوردنی تیل کے اوپر، کھانے پینے کے تیل کے اوپر بھی 100 روپے، گھی کے اوپر 100 روپے کلو سبسڈی دے رہے ہیں، اور چاول اور دال پہ بھی سبسڈی دے رہے ہیں، کوئی شاید 15 روپے کی غالباً. تو یہ سبسڈی چاول اور دال کی بھی کچھ عرصے تک چلے گی، یہ سبسڈی گھی کی بھی انشاءاللہ کچھ عرصے تک چلے گی، لیکن آٹے کی اور چینی کی سبسڈی پورا سال چلے گی. یہ شہباز شریف صاحب نے فیصلہ فرما دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ امپلیمنٹیشن کر دیں گے ہم. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مہنگائی آئے گی، لیکن ہم یہ بات میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناگزیر تھا. مجھے اس وقت آئی ایم ایف سے بھی فیصلہ کرنا، آئی ایم ایف سے بھی ایگریمنٹ کرنا ہے. شوکت صاحب نے جو فیصلے کرے ہیں، جو آئی ایم ایف سے معاہدے کرے تھے، جس کی خلاف ورزی کری انہوں نے، اس سے ہمارے بڑے ہاتھ باندھ دیے تھے، لیکن یہ مجبوری تھی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ایمنسٹی بھی انہوں نے دے دی تھی، جس کے اندر آج تک کوئی ٹیکر نہیں آیا ہے. تو وہ ایمنسٹی بھی 2 جولائی کو ایکسپائر ہو جائے گا آرڈیننس، تو اس کو بھی ہم لایا کہ ٹیک اپ نہیں کریں گے، تو ایمنسٹی بھی ختم کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں یہی بات کرنا چاہتا تھا. اگر کسی کو سوال ہو. جی خلیق بھائی. سر یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آئی ایم ایف کے ڈیل آپ نے ایگری کر لی ہے، اس کی بیسس کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ifs اینڈ بٹس موجود ہیں ایک، اور دوسرا یہ کہ آج نیپرا نے 8 روپے فی یونٹ اضافے کی آپ کو ریکمنڈیشن کی ہے، جو آپ نے ججمنٹ ہے وہ دی. تو یہ آن ٹاپ آف 5 روپیز ہے جو عمران خان نے سبسڈی دی. تو یہ بتائیے کہ 1 جولائی سے ساری ایڈوانس ہوگی یا اس میں سے کچھ آپ کیا کریں؟ جی پہلی بات یہ کہ دیکھیں آئی ایم ایف سے جو معاہدہ انشاءاللہ ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ جون کے اندر یہ معاہدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن آئی ایم ایف بجٹ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے، تو ہم جو بھی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں وہ بجٹ تک انشاءاللہ پورے کر دیں گے. آئی ایم ایف سے روز بات ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ بات چیت ہوتی ہے. کبھی اچھی بات ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی. میں آپ کو سچ بتاؤں، کیونکہ ہر بات ہم ان کی نہیں مان سکتے، کچھ باتیں ان کی ماننے بھی پڑتی ہیں. تو اب جو انہوں نے ایگریمنٹ کرے ہوئے ہیں شوکت علیم صاحب نے، اس سے پہلے جو بھی لیڈران نے کرے ہوئے ہیں پچھلی حکومت کے، اس کے اثر سے میں بہت زیادہ تو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں جہاں پہ میں کوشش کر سکتا ہوں کر لیتا ہوں. میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا جون کے اندر مثال کے طور پہ، لیکن آئی تھنک کہ سبسڈی ختم کرنی ہوگی. میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. جہاں تک بجلی کی آپ نے بات کری، تو یہ بیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے. جہاں تک میں نے دیکھی نہیں ہے ان کی رپورٹ، لیکن میرے خیال سے بیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے. تو یہ ابھی لاگو نہیں ہوتی ہے. یہ میرے خیال سے جون کی بل میں تو لاگو نہیں ہوگی فار شور. تو جون کی جو 12 تاریخ کو بلنگ سائیکل ہوگی اس میں یہ لاگو نہیں ہوگی. وہ جولائی کے اندر جب پاور سیکٹر اس کے اوپر جب سمری لے کر آئے گا تو اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن فار ناؤ یہ لاگو نہیں ہوتی. جی مہتاب بھائی. سر بنیادی طور پہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی چیزیں ایگری ہونے جا رہی ہیں، پرائڈ ایکشنز کون کون سے ہیں؟ میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ یہ پرائر ایکشن ہے. نہیں پرائر ایکشن نہیں دیکھیں ابھی تو. جب ان سے ایگریمنٹ ہوگا تو اس کے بعد کچھ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے پرائر ایکشن ہو جو ان کے بورڈ کے اس سے پہلے ہوں. لیکن ایک جو چیز آئی ایم ایف نے ایک دم کڑی شرط رکھی ہوئی تھی کہ یہ آپ جو پیٹرول پہ سبسڈی وغیرہ جو خان صاحب نے دی تھی اپنے معاہدے کے خلاف، جو دیگر سبسڈیاں دی تھیں، یہ جو ایمنسٹی دی تھی، اس کو ختم کیا جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ڈی ایل ٹی ایل ہوتا ہے جو آپ ریبیٹس دیتے ہیں ایکسپورٹرز کو. 8 مہینے تک ای سی سی لے کر بیٹھا رہا، اس نے اپروو نہیں کیا. اور 29 مارچ کو جانے سے 2-4 دن پہلے جب ان کو پتا تھی کہ وہ جا رہے ہیں، انہوں نے اپروو کیا صرف ہم کو پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن تو اچھی بات ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا، نہیں تو وہ بھی ہم وہ کر جاتے. اب ان کے جو پیسے تھے پچھلے سالوں کے 42 ارب روپے کے، اس وقت اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپروو کر چکا ہے. تو کیوں نہیں پیسے دیے انہوں نے؟ تو وہ پیسے دے دیتے، وہ انہوں نے نہیں دیے پیسے. خیر ہم وہ سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب مارچ کے مہینے میں، مارچ کے 15 تاریخ کے بعد سے تو انہوں نے یہی صرف کرا ہے کہ جہاں جہاں سرنگیں بچھا سکتے ہیں بچھائیں. جی شباز پھر ادھر آ جاؤں گا. ایک منٹ اس کے شباز آپ کے بعد. شوکت علیم صاحب سے لے کے اب تک آپ جو آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں وہ آپ لوگ مان رہے ہیں. پہلے تھوڑا سا رجسٹ کرتے ہیں پھر مانتے ہیں، کیونکہ آپ کی کمٹمنٹس وہاں کی ہوئی ہیں. اب ایک بہت بڑی چیز ابھی جو رہ گئی ہے، ون آف دا تھنگس ناٹ اونلی کہ سیکنڈ کلاس کے اوپر آئی ایم ایف کا جو دباؤ ہے سلیبس کم کرنے کا، وہ ابھی بھی وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے. تو کیا پاسبلٹی ہے کہ یہ والا دباؤ بھی آپ لے لیں گے یا نہیں؟ اور سیکنڈلی کیا آپ یہ جو مختلف ایپیسوڈز میں فیزز میں آپ چیزیں کر رہے ہیں اور آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا، کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں ونس فار آل آپ کرتے اور اس کے ساتھ ہی ایگریمنٹ اناؤنس کرتے تاکہ پوری کلیئرٹی آ جاتی؟
دیکھیے ہم کوئی اسپرنٹ نہیں کر رہے، لمبی ریس میں ہیں. ہم کو مطلب پاکستان کو بہتر کرنا ہے اور اس کی معیشت کو بہتر کرنا ہے. جو جتنا عمران خان صاحب نے اس معیشت کو پیچھے ڈھکیلا ہے، 4.25 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرض انہوں نے بڑھایا ہے. جو عوام جانتے ہیں کہ 25,000 ارب روپے کا قرض لیا گیا تھا 71 سالوں میں. 71 سالوں میں 25,000 ارب کا قرض لیا گیا اور صرف 4.25 سالوں میں انہوں نے 20,000 ارب کا قرض لے لیا، یعنی کہ 80% قرض لے لیا، اتنا جو 71 سالوں میں لیا گیا تھا. یہ خان صاحب کی حکومت کی حقیقت ہے. خان صاحب نے 2 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت کے نیچے ڈال دیا. خان صاحب نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. خان صاحب نے پاکستان کے 4 ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹس دیے آپ کو. خان صاحب نے 9.1% آف GDP میرے خیال سے سیکنڈ ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان دیا. خان صاحب نے نیگیٹو گروتھ آپ کو دی ہے جو 1952 کے بعد دی ہے، مگر 9.1 ہائیسٹ ڈیفیسٹ تھا اور سیکنڈ ہائیسٹ جو زیرو نیگیٹو گروتھ دی ہے وہ سیکنڈ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان دی ہے. تو خان صاحب نے نئے تاریخ رقم کی ہے. معیشت کے خلاف کوئی معیشت کے حق میں نہیں کری. یہ ٹیرف لون دے کر جو یہ گروتھ لے کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے $6 بلین کا 2 مہینے کے اندر جو ہے ریزرو گر گیا ہے. میں وہ آ گیا، اب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی شعیب بھائی جی ایک منٹ. سیلری والے پہ وہ میں حبیب جالب کی نظم ہے نا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانوں گا انشاءاللہ. جی شعیب بھائی میں آتا ہوں، سب کے پاس آؤں گا. جی شعیب بھائی آپ کے پاس.